ماریا بی صاحبہ نے کچھ ہی دن پہلے ایک ٹرانسجینڈرز کی پارٹی کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا، اور انہوں نے اس ٹرانسجینڈر کی پارٹیز میں جو ایک غیر اخلاقی حرکات و سکنات ہو رہی تھی ان کی ویڈیوز بھی انہوں نے وائرل کی، اور تب اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ماریا بی صاحبہ کو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پوری ایک کاروائی چلی، لیکن وہ کاروائی آگے نہ بڑھ سکی۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی ڈانس پارٹیز میں میکسیمم لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، جو لوگ اس پارٹی کا حصہ بنتے ہیں یا اس پارٹی کو آرگنائز کرواتے ہیں، وہ بڑی اچھی سلام دعا ہوتی ہے ان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ اور ان سب لوگوں کے ساتھ، پالیسی میکرز کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ان ٹرانسجینڈر کی جو وہ پارٹی ہوئی اس کا آرگنائزر کون تھا، باہر بھاگ گیا، کس نے ارینج کی، کچھ بھی ہمیں سامنے ایک ڈیٹیل سامنے نہیں نظر آئی، ریزلٹس نہیں نظر آئے۔ کیا کہتے ہیں اس ساری جو ایک پورا ایک ہوا ہے، جو ایک کاروائی ہوئی ہے، اس کی بھی ہمیں کوئی ڈیٹیل، اس کا کوئی ریزلٹ ہمیں نظر آئے گا؟ اس کے لیے نور امان آپ دیکھیں کہ ایک تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بااثر ہے تو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی۔ اب جتنے مرضی کوئی بااثر ہوں، جب میڈیا کا حصہ بن جاتے ہیں، جب وہ کسی بھی سوشل گروپ میں یا کسی واٹس ایپ گروپ میں یا کسی بھی آپ سمجھیں کہ کسی جگہ پہ وائرل ہونے کی دیر ہے، اب آپ دیکھیں کہ CCD کے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو کئی ایسی جو چیزیں عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی، جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا، پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ کوئی ایک پولیس کا اہلکار ہے، وہ بس میں بیٹھی ایک خاتون کو ہراساں کر رہا ہے، تو آج ہی انہوں نے کہا جی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے، کسی کے نیفے میں پسٹل چلا دیا، کسی کو ویسے انہوں نے سزا کے طور پہ یہ سارا کچھ، یعنی کہ اب کوئی بھی ملزم جس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی شریف آدمی ہے، چاہے کوئی بااثر آدمی ہے، اس کا موجودہ حالات میں بچ جانا میں کہہ رہا ہوں کہ نہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں بڑے ہی بااثر لوگ جو ہے وہ ملزم کی فہرست میں شامل تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پکڑے بھی گئے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی، پولیس نے ان کے گھر ریڈ بھی کیا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جو ویژن ہے وہ پنجاب پولیس کے لیے بڑا بالکل ایسا ہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کہ زیرو ٹالرنس ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک MP تھے تو مجھے ایک پولیس افسر بتا رہے تھے کہ غالباً کوئی عدنان عزیز یا امان عزیز پنڈی کے کوئی ہیں، وہ ایک میڈیا گروپ ہے، اس کے یعنی کہ بڑا تعلق دار تھے، اس کے بڑے جاننے والے تھے، ان سے ان کا تعلق تھا پنڈی سے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب بات کی تو جب اس کا وہاں نام آیا تو انہوں نے کہا وہ میڈم آپ کا MPA ہے تو اس لیے ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا نہیں، اسے ابھی گرفتار کیا جائے، میں آپ کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اگر گرفتار نہ ہوا تو میں آپ کی باقاعدہ سرزنش کروں گی، میں آپ کی جو ہے اس پہ معافی نہیں دوں گی، بالکل اس کے خلاف کاروائی کریں اور مجھے بتائیں۔ پولیس افسر بتاتا ہے کہ ابھی 1 منٹ باقی تھا تو 59 منٹ پر میڈم کی دوبارہ کال چلی گئی ہائی ایپس کو کہ بتائیں اس کو گرفتار کیا ہے، اجاز غالباً نام تھا، اجاز نعیم یا نعیم اجاز، پنڈی کا ایک MP ہے، تو وہ انہوں نے کہہ رہی گرفتار کر لیا۔ اب کوئی 57 کے قریب اس کے خلاف FIR ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حال یعنی کہ ایک MPA کا، اور وہ بھی حکمران پارٹی کا MPA، اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جتنے مرضی بااثر ہوئے، یہ تو سفارشی ہوتے ہیں کہ ان کی سفارش آپ نے کر دی، میں نے کر دی، کسی سے کروا دی۔ تو جو بندہ خود کسی کی سفارش کر رہا ہوتا ہے، MPA لیول کا بندہ، اگر اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو یہ جتنے مرضی بااثر ہوں، اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ سختی سے ہدایت کر دی گئی ہے کہ کسی کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اچھا، جو بات ہمارے لوگوں کے ذہن میں ایک ابھرتی ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں، ڈیفینس میں تو ہر گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، اب امیرزادے جو لڑکے ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، جو ان کی بچیاں ہیں، جو بڑے اہم کالجز ہیں، جو بڑے یعنی کہ نام والے کالجز ہیں، جہاں وہ پڑھتی ہیں، ان کا ماحول دیکھ کے بات کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جتنے بھی ڈیفینس کے قریب یا دیگر علاقوں میں جو فارم ہاؤس ہیں تو وہاں تو یہ روٹین کے واقعات ہیں۔ پولیس کو جب پتہ چلتا ہے اور پولیس جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ گرفتاری کے قابل ہیں تو پولیس انہیں ضرور گرفتار کرتی ہے۔ مثلا پولیس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی گھر میں واقعہ ہوتا تو پولیس انہیں گرفتار نہ کرتی۔ اگر کسی بھی گھر میں یہ واقعہ ہوتا، کوئی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیفینس کا رہائشی ہوتا، گلبرگہ کا رہائشی ہوتا، تو پولیس کے پھر جو ان کی سرپرست ہوتی ہے، ساز باز ہوتی ہے، ان کے خلاف جو بات ہوتی ہے، ان کے خلاف جو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ایک 4 دیواری کے اندر آپ کیوں گئے، تو پولیس کو پھر وہاں یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے
کہ چار دیواری کے اندر ہم کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کل کو ہائی کورٹ میں یا اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے جو ہمارے وہاں افسران کو جا کے شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی کہ آپ پولیس نے وہاں ایک گھر کے اندر یہ کام ہو رہا تھا، جو بھی ہو رہا تھا آپ کیوں گئے، کوئی جرم نہیں ہو رہا تھا،